اور ہر ذوالقرنین کو تقریباً جو ہے نا سکندر کہا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بڑے بڑے مفسرین مغالطے کے اندر آئے، یہاں تک کہ علامہ اندلسی نے بھی جو ہے نا ان کو اندر یہی کہا کہ یہ وہی سکندر مقدونی ہے جس نے دارا کو قتل کیا، اور جو رومیوں کی تاریخ جس سے چلتی ہے، اور رومی تھا ان نے اس کو کہہ دیا جس کو سکندر مقدونی کہا جاتا ہے، اور دیگر تاریخ دانوں نے بھی اور مفسرین نے بھی اس کو بتایا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ امام رازی نے اس کا رد کیا ہے، اور امام رازی فرماتے کہ نہیں، سکندر مقدونی الگ تھا اور سکندر ذوالقرنین الگ تھا۔ سکندر مقدونی جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2000 سال بعد ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی سے تھا، لیکن تھا مشرک۔ سکندر مقدونی یونان والا تھا مشرک، جس کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے ٹیکسلا تلک یہ جگہ فتح کی تھی اس نے، پاکستان تلک اس کی فتوحات کا یہ مرکز رہا۔ افغانستان کے اندر جس نے جنگ کی تھی، افغانستان کے اندر تاریخی کتاب میں خطیب ابو بکر البغدادی نے تاریخ الانبیاء کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے افغانستان کے اندر جب جنگ کی، کافی عرصے تک جنگ کرتا رہا، فتح نہیں مل رہی تھی کہ کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہر ملک پر جس پر حملہ کیا وہ تو فتح ہو گیا آرام سے، افغانستان فتح نہیں ہوتا۔ تو اس کی جو والدہ تھی وہ بڑی ہوشیار عورت تھی، یہ ہر مسئلے کے اندر اپنی والدہ سے مشورہ لیتا تھا۔ تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ خط لکھ کر بھیجا کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر ایک ایسی قوم ہے جو لڑتے لڑتے مر جاتی ہے لیکن شکست قبول نہیں کرتی، تو میں کیا کروں؟ تو والدہ نے کہا تھا کہ ایک کسی طریقے سے مٹی، اس زمین کی مٹی یہاں تک پہنچا دے، مقدونیہ تلک، کسی سفیر کے ذریعے سے وہ مٹی ادھر پہنچا دی گئی۔ اب جب پہنچا دی گئی تو اس کی ماں نے اپنے ایوان سلطنت کے اندر تمام مشیروں کو بلایا، اور تمام وزیروں کو بلانے کے بعد ان سے مشورہ لیا کہ میرا بیٹا ایک ایسی زمین کے اندر پھنسا ہے کہ جہاں کی قوم بڑی جنگجو ہے، اور لڑتے لڑتے وہ تھک گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے فتح نہیں مل رہی ہے، اور اب اس نے مجھ سے مشورہ طلب کیا کہ میں اس کو کیا مشورہ دوں، آیا کہ وہ ادھر رک کر لڑے یا پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ تو سب نے کہا ایک جٹ ہو کر کہ بھائی صحیح ہے، وہ وہاں سے واپس لوٹ آئے، نہ لڑے، ضرورت نہیں، ہمارے پاس اتنی زیادہ سلطنت ہے، کیا ضرورت ہے ادھر لڑنے کی، بس ہمارا بادشاہ سلامت رہے۔ سب سے مجھ سے پوچھا کہ تم سب کا اتفاق ہے اس بات پہ؟ بولا ہاں سب کا اتفاق ہے۔ بولا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، کہا کہ چلو ایک میٹنگ ہم اس کے بعد ایک مشورہ بعد میں بھی کریں گے، اگلے دن اسی وقت میں ہم اسی جگہ پر مشورہ کریں گے۔ اب اس کی والدہ نے کیا کیا کہ خادم سے کہا کہ یہ جو مٹی میرے بیٹے نے اس ملک کی بھیجی ہے، مٹی میرے ایوان کے اندر پھیلا دے، جگہ جگہ پر ڈال دی گئی۔ اب تمام مشیرین دوبارہ آ گئے، اب جب واپس آئے، اب ان سے اس نے پھر کہا کہ یہ تمام ماجرا سامنے رکھ دیا، اب رائے دو۔ تو ایک نے کہا کہ کیسے، ایسے ہی واپس آ جائے گا، ہماری ناک مٹی میں مل جائے گی۔ ایک نے کہا کہ نہیں تو غلط کہتا ہے، آ جانا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، خود تو نکل جائے، فوجی ادھر چھوڑ دے۔ ایسا ادھر آپس کے اندر اختلاف ہوا کہ تلواریں باہر نکل گئی کہ ایسی کی تیسی۔ تو اس کی ماں نے بولا بس بس بس، ٹھہر جاؤ سارے، جاؤ، اور اپنے بیٹے کو خط لکھ کر بھیجا کہ بیٹا تو جس زمین پر لڑ رہا ہے نا، وہ زمین ایسی ہے کہ وہ فتح تو ہو جائے گی لیکن اس کے بعد بھی ادھر اتفاق نہیں ہو پائے گا کبھی، کیونکہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، تو آپس کے اندر لڑنے والے ہیں، کیونکہ ان کی زمین کے اندر اتنا زیادہ اختلاف ہے، یہ آپس کے اندر ایک نہیں ہو سکتے، تو یہ تیرے علم کے تلے کیسے ایک ہو جائیں گے، لہٰذا اس ملک کو چھوڑ دے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں ایک طرف تو مدح کا پہلو نکلتا ہے کہ بھائی بڑی جنگجو قوم ہے افغان قوم یا پختون قوم ساری، لیکن دوسری طرف ضم کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ یہ کبھی ایک علم تلے یکجٹ نہیں ہو سکتے، کبھی ایک بڑے کو نہیں مانیں گے، اتنی بڑی طاقتور قوم لیکن کبھی بھی ایک بڑا تسلیم نہیں کر سکتے یہ لوگ، ان میں اختلاف رہے گا قیامت تلک، اسی طرح اختلاف رہے گا۔